نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو ذرا غور، یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہو، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہو، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود، جو اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کرے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہوں، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہے جاتا تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کی، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگہ۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے، یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہو، تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتے ہیں جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالے سیدھے نہ ہو تو خیرات کے پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کرے، سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں یاد کر لیں کہ نبی پاک صلاۃ والسلام کے ہر صحابیہ اور حضور کی اولاد پاک کے ہر شخص کا عدد امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تحقیق کے نام پر کسی تخریب کا کبھی شکار نہ ہو، اپنے ذہن کو کبھی کسی جگہ بھی منتشر نہ کریں۔ کسی نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تحقیق ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے کر کے دے دی ہے، ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دی ہے۔ ادھر ادھر نہ الجھیں، حضور کی حال نسبت کا احترام کریں۔ ویسے بھی ہمیں اسے فیض لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کو قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔
صحابہ سے فیض لینے کا اور اہل بیت سے فیض لینے کا ہمیں فرمایا گیا، ان پر بحث کرنے کا نہیں۔ کالج کا استاد، اردو، اسلامیات، سائنس، ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اس سے اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ سے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں بلکہ کلاس سے نکال دی۔ وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تم کون ہوتے ہو، یہ تم تو سبق پڑھو، کتابیں نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا منصب یہ نہیں، یہ مجھ سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم تو صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو اسے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے کہ گھر دیکھ کے اپنے گھروں کو بس۔ ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر گرد جم جائے، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتے ہیں، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا۔ تو ان سے فیض۔ اور دوسری بات میرے عزیز یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت، یہ جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی ضرورت۔ گھر میں ہر صاحب تو نا ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شیف بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر ہر سو جائے تو دو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے، وہ کسی کے ہاں نہیں آتی۔ تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی۔ اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکول سے پڑھتے ہوں، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے، وہ سب تمام مسائلیاں جو کسی جگہ پہ کسی شخص کو ڈیوٹی کر کے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہے۔ لیکن جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں، تو اتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی ایک بات اگر کوئی ایک بات چاہو آپ کی نہ بھی نہ کوئی مانے، توجہ ہے میری بات پر کتنی؟ کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کرنے دیتی۔ اب ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہے 50 تو پورے 50 کے مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کے مان لے ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو چلے ایک بات چھوڑ ہی دے، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا۔ رائے دے، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کر یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ اسے کہے کہ تم آپ ہی آف لے۔ یہ اتنا تو سبق دے رہا ہے نا کہ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں 24 صاحب سے تو وہ کہتے ہیں اے آخر نا پھر تسی جواب اے آخیا جیسے انہیں بھی آخر پھر تسی جواب تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنی۔ آپ کل میں ایک جگہ بیٹھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب تو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنوں، آپ کی کال پر کیسے رائے دیتے؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر، جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے بات نکل کر واضح۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے،
تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے. بیٹا پیار والا ہو, آنا جانا پیار والا ہو, انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے. یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو, عداوت سے بچو, بغض سے بچو, تکبر سے بچو, کینے سے بچو, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں. جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جڑ تو آپ کا سینہ رہا ہے, سامنے والے کا کیا نقصان. اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں, سامنے والے کو اس کا کیا نقصان. اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہے تو آپ پریشان ہیں, سامنے والا پریشان ہے. یہ تو جب ہنڈیا چلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے دل جاتے ہیں, وہ کسی کا کوئی نقصان ہو. تو لہجہ محبت والا. اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے. ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین, ہر جگہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت. یہ لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں, یہ محبت کی وجہ سے ہو. یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتے, یہ پیار ہو رہا تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ جو رات بھر رکوع سجود میں رہتے ہیں, یہ محبت ہو جاتی, پیار ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے. اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے, حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار لو. تمہارا ایمان کو ہوگا یہ بخاری ہے, یہ چیزیں حضور میں بیان کی. فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو, ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو. اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جا. اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوگی, پر مومن ہونے کا مزہ, اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں, سرور لینا چاہتے ہیں, لذت آئے تھی نماز میں, عبادت میں, تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا. اور پیار لاروں میں نہ کریں, خالی محفلوں میں نہ کریں. یعنی پیار کی عملی اظہار بھی تو ہونا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے, ان کی یاد بھی ستاتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں. اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف تسبیحاتوں سے نہیں, اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے. ناک تو ٹکراتی ہے دل سے جا. دیکھیں نا بندہ تو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشن اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے. سارے پوچھتے خیر ہے, تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا. ہچکیاں ایک لوڑا سیانا بیانا بندہ ہے, وہ رو رہا ہے. بچے اٹھ کے آ گئے, ماں سے خوش نے ابا کی کو کیا ہے, اماں کہتے تو تمہارے والی بہت ہے. انہوں نے کہا پھر کہا نہیں کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں, کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتا ہے, مسئلہ کیا ہے. ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ, تمہارے والی بات میں. تو کہا ماں پھر بتایا تو صحیح ہمارا والد سمجھدار ہے, اس طرح روتے دیکھا نہیں. تو ماں بھی رو پڑی, کہنے لگی پتر ہے تمہارے نبی کو نا, تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد, سوچ کا شہر یاد آتا ہے. وہ تڑپ ساری اس وقت. اس سے کیا ہوتا ہے اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو. جب اس کے عملی مظاہرے, جب عملی مظاہرہ بندہ کرتا ہے نا جی, تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی, تائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی. تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا اللہ سے, رسول اللہ سے, حضور کے اسباب سے. حضور فرماتے ہیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے کس نے محبت کی میری وجہ سے, میری وجہ سے. فرمایا جس میرے سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی, ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا, ان سے محبت. اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ نذرانہ لوگ غور نعالے پیش کریں گے, آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں, ہم ان کا بدلہ تو نہیں چھپا سکتے, لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے, ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہے ان میں آپ خرچ فرما لے. صحابہ نے نذرانہ دیا, اہل بیت کی خدمت سے لی. اللہ کریم دے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ حقا, اے محبوب آپ ایک سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تو سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تو میرے اللہ کے ذمہ کرم تے, میں تم سے کوئی اجر ہے, ادھر دیکھو میری طرف, میں تم سے کوئی اجر الا المودۃ فی القربى. اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں, میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں
جو میرے قریبی ہے نا ان سے ذرا محبت کرتے رہو. یہ جو میری ازواج ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں جو سیدہ فاطمہ بے مولا یہ اولاد، ان سے پیار کر، ان سے امو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا. عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہے، بالخصوص سیدہ فاطمہ کا زاواز ہے کا پیار پیدا تھا. پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا، ان سے نا انسان سے وابستگی کی حد تک پیار ہے. کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتی ہیں. آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے قریب ہمارے ساتھ ہی بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کیا وکالت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا. محبت جب ہو جاتی ہے تمہیں تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے. حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار اور صحیح والا وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے. تو اپنا 40,000 سیکھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ان سے نہ ہم نے سیکھا ہوں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین کو شہادت دی گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفلیں سجائی ہے نا، وہاں کاروبار چل رہا ہے، گاڑیاں لگنے لگتے، نذرانے آ رہے. خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا. کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی ان تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم. جو لوگ یہاں بھی سوگاز نہیں کرے اور ماحول اس طرح سے بنے، علمان و نفیس خاص پیار ہو. خاص وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتا ہے. ناراض ہو گئے ہو پینڈو آ کیا، میں خود پینڈو اسے کیا کرے سارا پینڈو آتا ہے. اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اگر قسم دے تو یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گیا حضرت حلیمہ کے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی کھانے سے اور گاؤں کا لہجہ بھی کھانے سے. وہ تو بھیجا جاتا ہے کہ اب ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے تو اور کرے کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ انسان، اوے کاکا کوئی چول تھلے نہ ڈگن دیں ہو، ختم شریف دے نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں پیرو، ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑھے ہوئی امام حسین کا ختم پڑھا ہے، غوث پاک کا چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا بی آئی پی لوگ آتے ہیں، وہ خود شاپلی نہیں چاول پھینکتے تھے تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی شک سے پھینکتا. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کیا، وہ بشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کی لائن؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتا دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا یار. یہاں بھی تو تیرے اندر انسان ہوگا، پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کچھ زیادہ مسئلہ نا سکھا کے آ جائے کیا رہ جاؤ، ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں موٹیاں تگڑیا دیا، سادے چاول ماڑے اندر. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گھر سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ گئے میلاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد کے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہو، زیادہ بوٹیاں ہو، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آتی ہے بھجی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لگ دیا نے چولہاں. ہو سکتا ہے پھر باپ روئی پڑے اور کہ پتر آج تو راج کے کھا، آج مدینے والے دا ملا ہاں نا میرے نا. اور وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے، اس آدھے بندے کا لنگر ہو جاندے ہیں. میرے نے کہ یہ بندے تسی نہ ہویا جب میں چھتی تو کیا لگے. غور کرو کیا بات ہے، تھوڑا سا نا حقیقت پر دیا ہوا بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے بڑا ہو گیا. حقیقت میں تو دیکھے نا عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی پیار وزن کی اولاد خاص ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارا دن حسن اور حسین مسجد میں رہتے. ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام دے گا، پر میں بلاؤ نہ ذرا کدھر رہتے ہیں، تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے، اور یہیں سے گئے. محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہد آزوں. یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اسی ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل لو، خوشبو لگا رہی،
کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پر رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا. امام حسن حسین دوڑ کے آئے. حضور نے کوئی کسی نے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے. غور کر نظر. اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ اور لوگ یہ حضور نے کیا عرض کیا، اللہ یہ میرے دونوں شہزادے، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ایک سے محبت ماں. پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو سب سے بھی بڑا. صلاۃ و سلام نے اپنی نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر بحث کرو. تگڑا بندہ تو ویسے خود بھی نکلتی ہے، جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی، لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے ساتھ، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جائے. امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کے محفلوں میں وہ کھاؤں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جا رہا. ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اپنا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سے میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں، میں تو نصیحت کرتا ہوں جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے. تو نصیحت 10 منٹ سے بھی ہو جاتی، اگر قانون کا ذائقہ پورا کر دے تو 2 گھنٹے میں میری ہوتا. اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ایت جی اسی پچھلی بار یوں بلایا اسی تو ایت کی تو بلایا، یہ دو بار پھر اسی فلانے نو بلانا، تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ کے اثر کیا ہوں، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ملا گیا قوم کو، نتیجہ کیا ہوئی. آپ ان بات سمجھے، ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں لانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، تمہارا لہجہ سے پیار کا، طبیعت جمے. ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت سے، وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے، بھی کربلا میں تھا 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہا تھا. امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر صرف جس کا پتہ نہ ہو، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا ڈھکا چھپا نہیں، تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو. سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے قناعت والی نوع تھے. دیکھو تھوڑے پیسوں پر ضبط بگاڑ لے والے تھے، تھوڑی پر بگاڑا کر. حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزے دینا، مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئی بڑی تھی رکھی پیار میں. کسی بندے کی کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کے چھالے پڑ دیں، لیکن حضرت فاطمہ پڑ جاتے. یہ لوگ کہتے ہو وہ بچی آ گئی تھی جی میں کیا کرتا، تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ کا زہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنیں آپ کے پاس غلام آئے، تو ایک غلام مل جائے کچھ چکی پیس دیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا. تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں. یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا سبب ہے. آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کرنے کرو. یہاں کہتے ہو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے کیا کرتے ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں. کنز الاموال میں یہ لفظ موجود ہے کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ کو چکی پیس رہی تھی. بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے، کیا لاڈلا کام کو یہ کرتا، ان کچھ نہیں کہنا لاڈلا. اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے اتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا. ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے، ان کی صلاحیت ختم کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سجدہ چکی چلا رہی، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بتبس کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں. نہ، حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا، فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے. اپنے گھر میں کام کاج کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہیں نا اہل بیت کی سیرت لکھنے والی، وہ سب لکھیں گے کہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جاتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا. ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے، چلو تھوڑی جی گل بڑے سے بھی کر لے رہو، یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائے ان کی مرضی کی روٹی نہ میں پکی ہوتا ہوں کہ تو پی کے جا، اس لیے کہ یہ تو نے کیا پکا ہے. سنو وہ یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی،
کبھی کوئی چیز طبیعت مبارکہ کی قریب نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں کھا۔ صبح سے شام تک گھر والے بغرچی کھانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تو نے ایک منٹ نہیں لگایا، ہر چیز ادھیڑ کے رکھ دی۔ ہمیں کچھ چیزوں کا احساس ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو، اور بھی کئی مشکلات احساسات پیدا کرنے چاہیے۔ اور فرمائیے گا ہر سیرت نگار میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، 2-4 صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے، یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا ہے۔ ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے، اور فقیر مانگنے آ جائے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 10 فٹے ہیں کہ اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات۔ لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا، ہمارا تو سگا بھائی مقروض ہوتا ہے، قرض کے نیچے دب گیا، گھر سے نہیں نکل، ہماری تجوری میں پیسے پڑے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ترس گئے، لیکن ہم نے اپنوں کی مدد میں کی، فقیروں کو کیا دینا۔ اللہ ماشاء حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں، یہ بات بن جائے، قربان جائیں۔ امام بانٹتی اتنا تھی، وہ تو گھر میں رکھتے کوئی شے نہیں۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس۔ فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا اعتدال کا۔ وہ کہتا 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئی، ان میں 5000 اشرفیاں، تو میرا خیال تھا کھلے گی تو 2-4 مجھے بھی مل جائے گی، پر قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے 5 ہی اٹھا کے میری جوڑی میں ڈال دیا۔ اب تنگی یہ دام آپ نا جمہور بھی کچھ ماں 5 اٹھا کے ڈال دی، کہتے میں ابھی سب سے نہیں کھا، پریشان کا کتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا۔ حسین ابن علی بولے، فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، ذرا معاف کر دینا۔ مزاج میں سخاوت اور سخی پیسے والا بندہ نہیں ہوتا، پیسے والا تو پلاٹ بناتا ہے، پہلے اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دے گا تو میں خرچ کروں گا، پھر جب وہ اس کو مل جاتا ہے پھر اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، بڑی گاڑی پسند آ جاتی، وہ چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کل مال نہیں۔ ہاں ایتھے اوتھے دونی جہانی سکی، ہمیشہ اللہ کے راستے میں دینے کا پتا۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھ لی، ایک تو ساتھ، دوسری سخاوت، اور تیسری اہل بیت نقبر بہادر لوگ تھے۔ بہادر یاد رکھنا کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں نا، باوقار، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرنا، کیونکہ ٹوٹے بھی ستارہ زمین پر نہیں گرتا، اور دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، جو ظلم پسندتا ہے بغاوت وہی کرتا ہے۔ ہم نہ اوموس جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور کریں کہ بچوں کو نا بزدلی، وہ میں اکثر بلکہ کہتے رہتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ آج کل نا چھپکلی دیکھ کے چیخ مار کے فیشن ہے، وہ کاکروچ نکلا تو چیخیں ماری، یہ برگر فیملی ہونے کی علاقے لا ویڈیو بنا کے چڑھاتے، کہتے ہیں وہ بکرا ذبح کیا تھا تو بچہ رو پڑا، تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتا ہے وہ میدان میں جا کیسے کرے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو بہادری سکھائیں، کھڑا ہونا سکھا، ان کو صبر آئے، حوصلہ آئے، 2-4 دن بھوکا رہنا پڑے تو کوئی تکلیف میں نہ، ان کو تحمل بردباری کی اثر سرمایہ ہے۔ ساتھ میں غریب پر کوئی ظلم کرنا ہے تو ابا کہتا ہے پتہ اندر سے دروازہ بند کر لے، اس کا جھگڑا ہے۔ چلے آپ بلا وجہ کی لڑائیوں میں شریک نہ ہو، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ہم نا ہمیں بزدل کر دیا جاتا ہے، بزدل روب ڈال دیا لوگوں، وہ نا بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ دلیر پلیر ہمت کرے، وہ پان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا۔ اور حالات کے سہنے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل گئے، ایک جیسے نہیں رہ رہی تو بدل جایا کرتے ہیں۔ حسن اور حسین شہزادے ہیں نا، حضور اپنے سامنے کشتی لڑایا کر دی تاکہ بہادر بنے۔ حضرت مولا علی ہر جنگ میں بھی ساتھ لے کے جاتا، اور جس دن حضرت عثمان غنی پر بلوانیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالو ہے امام حسن اور حسین، سگے خالو، لہذا حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے کہا پتر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، خبردار کوئی امام حضرت عثمان غنی کے دروازے کو کراس نہ کر، خود بچوں کو ہمت سکھاؤ، کو بہادری سکھاؤ، انہیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ بیٹا حالات جس طرح کے تو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمیں بھی تھوڑا سا بچوں کا حوصلہ کر کے دکھانا ہو،
ہر وقت گھر میں غریبی کے شکوے نہ کیا کرے، ہر وقت نہ کہا کرے کچھ بھی نہیں، کیا کرے کدھر جائے، ہر وقت نہیں اس طرح، اس سے بچے بزدل ہوتے ہیں۔ ہر وقت رونا نہیں رونا چاہیے، کھڑے بھی ہونے چاہیے تھوڑا سا نا۔ دیکھو نا بھائی، حالات مشکل آ ہی جاتے ہیں لیکن شور کرنے سے کیا آسان ہو جاتے ہیں۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، گرمی بڑی سخت ہو، اور دوپہر کے وقت وہ تڑپنا شروع کر دے تو روزہ جلدی کھل جائے گا۔ اس نے مغرب کو وقت ہی کھلنا ہے، اتنا مردی شور کرے جس نے کرنا ہے۔ حالات مشکل آتے ہیں تو اپنے وقت پر ٹلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں کا سمجھ آم کہ یہ حالات کے مطابق چلنے والے ہی، یہ محبت کا لہجہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ مطلب کسی نے کہا تھا نا، ساری عمر یہ آٹا بدھا ہے، اللہ کیتے نہیں پہ وقت آیا ہے کہ محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹا لیڈر نہیں آتے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے ان میں صبر تھا، حوصلہ تھا۔ 3 دن روزے رکھے حضرت فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین سے، لیکن جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا ہے، دروازے پہ فقیر نے صدا لگائی ہے، خود کھجور پانی سے روزہ کھولا ہے اور سارا لنگر اٹھا کے فقیر غریب کو دے دیا۔ 3 دن ایسا ہوتا رہا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں اماں نے پریکٹس کرائی تھی 3 دن بھوکا رہنے کی۔ تو پھر یزید کی فوجی 3 دن پانی بند رکھتی یا 30 دن رکھتی؟ جن کو 60 سال کی عمر میں 3 دن بھوکا رہنا آتا تھا، وہ میدان کربلا میں 1 منٹ کے پریشانی۔ اس لیے میدان کربلا میں پانی تو بند ہوا، کھانا تو بند ہوا، لیکن تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہونی، نماز 5 منٹ بھی لیٹ گئے، کیونکہ ان کا مزاج تو باتیں روٹین کی تھی۔ ہم نے بچے کو سکھایا ہے کہ جب مجھے روٹی نہیں بکی تو برگر کھا لے گا، بے صبری، بے حوصلہ مزاج، علم بردباری سے، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین رہنے لگتا۔ بس آخری باتیں کر رہے ہو، آپ توجہ فرمائیں گی۔ حضرت امام حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ تو پتہ ہے کچھ لوگوں نے نسبت کی بڑی تقریر، کئی بار اسٹیج سے کہندے نے تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڑی نسبت بن، او خدا دیا بندیاں تیری کوئی لہدہ نسبت ہے؟ یہ جن کی سب سے تکڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین۔ سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتے تھی، رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے، پر سیدہ پاک مصلی بچھا لے ساری رات نماز پڑھتی۔ ہم سے سارے کام کرا لو، تسبیح نہ پڑھو، سارے محفل 4 گھنٹے کی کرا لو، نماز 5 منٹ کی نہیں پڑھے گے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ میں نے کسی جگہ دیکھا ہے کہ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی لمبی باتیں، مشورے، کمال ہے، ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے، مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گئے، بڑی باتیں ہو رہی، تنظیمیں جماعتیں خراب ہو گئی، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے ڈھیر سارے بندے جن کو کام یاد آ جاتا ہے۔ آپ بیٹھے رہے نا، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے گپ شپ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لو جی تسبیح لو، 500 والی درود شریف پڑھو، نیند آنی شروع ہو جائے۔ خدا کے بندو، یہ عمل کب کرنا ہے؟ خیر کب کر لی؟ اور یہ تو مذہبی سٹیج ہے، بے عمل بنایا جا رہا ہے لوگ، بے عمل نہ کھا اللہ ماشاءاللہ، دنیا داری، دکانداری، ان کے رابطے بھی ڈائریکٹ نوجوانوں سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دسی اپنی مدد ڈائریکٹ رابطہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب یہ بھی کہہ دے کہ پوچھا کی بات۔ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ، حقیقت پسند بنے، حقیقت پسند، یہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ ضرور جائے کزان لران، ضرور بڑے بڑے لمبے خرچے کبھی، لیکن چلو ان دنوں میں خیال کرو ان لوگوں کا جو بیچارے مصیبت زدہ۔ مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کو تکلیف ہو تو سارا جسم قابو آ جائے۔ ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہو رہی جن کے گھر لٹ گئے، اجڑ گئے، لوگ سڑکوں پہ فیملی لیے بیٹھے، ہم موت، ہماری وہی دعوت کا، وہی سارا معاملہ، وہی سیر سپاٹا، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنے علاقے میں توجہ نہیں کرتے، وہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اپنا خیال کرے۔ جیسے خیال کیا جاتا، جوڑے کم خرید لیا جاتے ان دنوں میں، چلے کوئی تھوڑی سی جو ہمارے اوپر کے خرچے وہ تھوڑے کم کر لیے جاتے، تو کوئی حرج والا مسئلہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یار روٹی سادی کھا لی جائے، کچھ اخراجات سمیٹ لیے تھا، کچھ ان غریبوں مسکینوں کا خیال کیا جائے۔ بڑے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر کے اخراجات ہیں وہی ہم نے بڑے بنا لی، آمدام بصری مسئلہ، عبادت سے رشتہ بنائے۔ ہم نہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتا، وہ اندر رکھ پریشان ہو جاتا، بڑی نجی سی باتیں ہوتی، کسی سے بندہ کہہ نہیں سکتا۔ بڑے لوگ کہہ تو کہہ بھی، بھئی کہیں جائے کسی، کیسے کہے، اس ذاتی قسم کی بات۔ حال کیا ہے مسئلے کا؟ حال یہ ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول کھول کے کہہ، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، عزت بھی قائم رہے۔ اور جب بندہ رب رسول سے کہتا ہے تو فضل بھی بڑی گندی ہو۔ امام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطبہ دیا تھا تو فرمایا تھا کوفیو،
تم نے اس حسین کو شہید کیا ہے جو لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، لمبی لمبے دیر تک مصلی پہ بیٹھتے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کا عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جان گئے۔ فرماتے تو امام حسین فرمانے لگے ٹھیک ہو، ایک رات کے مہلت دے دو، صبح بات۔ چلا گیا۔ حضرت عباس ہے رضی اللہ تعالی عرض گزار ہوئے، حضور یہ عجیب سے لوگ ہیں، نہ جانے کیا سوچے گا، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، بیعت تو آپ نے کرنی نہیں ہونی، تو جان گئے، تو مہلت آپ نے کیوں لی؟ تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس تیرا اس کا خیال ہے، سوچنے کے لیے بولے۔ وہ حضور پھر کس لیے لی ہے؟ تو یہ میرے ایمان کی بات ہے، او میری ملت کے جوانوں، اسے یاد رکھنا، یہ ان لفظوں کا حسن اور درد خلیص دیکھو۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار، سجدوں سے۔ فرمایا ایک رات رہ گئی، صبح جو نتیجہ نکلنا ہے سب کو پتہ، میرا دل کرتا ہے جب راج راج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے وضو سجدہ بھی کروں، کہ چلو 2-3 گھنٹے موبائل پہ جھکے گزر گئے ہمارے، کوئی 20 منٹ ہی مل گیا جس میں اللہ نے، اور میں نوجوانوں سے جو خصوص کہوں گا، آپ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں نا، آپ 10 منٹ 20 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ بے نیاز ہے، دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی، چاہیے نہیں کوئی بندہ ہوں۔ جب بندے کا اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ دنیا آئے کوئی جائے کوئی رہے پرواہی، اس کا لو ہی کہیں اور لگ جاتی۔ تو یہ جو چند باتیں اس کی ہیں، ایک تو گھر میں سادگی لائے، صبر لائے، تھوڑے پہ گزارا، سخاوت کا مزاج پیدا کرے، صبر کا مزاج پیدا کرے، بردباری لائے، حوصلہ لائے۔ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سجدوں سے تمہارا پیار ہو، عبادتوں سے تمہاری دلچسپی ہو، زندگی بہادری اور دلیری کے ساتھ گزاری جائے۔ ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، پھر محسوس ہوگا کہ ہمارا راستہ وہی ہے جو شخص ہمارے کربلا جو امام حسن کا ہے، جو امام حسین کا ہے۔